السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹیٹوریل فاریکس ٹریڈرز کے لیے ہے، فاریکس ٹریڈنگ کے حوالے سے نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں تنی فاریکس ایک ایسا نیٹ ورک ہے جس کے ریلیٹڈ جس کے اسٹوڈنٹس جن کے فالوورز کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ تو آج کے اس ٹیٹوریل کے اندر میں آپ لوگوں کو 10 نصیحتیں کروں گا۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ان ایڈوائز پہ عمل کریں، اور امید ہے اس بات کی کہ ان ایڈوائز پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے بہتری ہوگی۔ سب سے پہلی چیز، آپ جس فیلڈ کے اندر جا رہے ہیں اس فیلڈ کے اندر یہ ہماری فیلڈ دوسری فیلڈ سے ہٹ کے ہے۔ اس فیلڈ کے اندر 2 چیزیں میں نے سب سے زیادہ دیکھی ہیں، اور ان 2 چیزوں پہ آپ نے کنٹرول کرنا ہے۔ پہلی چیز، آپ نے سچ بولنا ہے۔ دوسری چیز، آپ نے دھوکہ نہیں دینا۔ آپ شاید کسی کو دھوکہ دے کر اس سے پیسہ تو لے سکتے ہیں، کسی سے جھوٹ بول کر اس سے چیٹنگ سکیم تو کر سکتے ہیں، لیکن جو چیز جو فصل آپ بوئیں گے وہی آپ کے مقدر میں ہوگی، وہی کاٹی جائے گی۔ آپ نے آن لائن فیلڈ کے اندر اس نیت سے رہنا ہے کہ اس نیت کو گند سے صاف کیا جائے۔ گیملنگ، چیٹنگ، دھوکہ، فراڈ، جھوٹ، اپنی طرف سے مکمل کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس فیلڈ کو بہتر سے بہتر بنانا ہے۔ جھوٹ دھوکہ نہیں کرنا، اور جھوٹ اور دھوکہ کرنے والوں کو کے چند دن ہوتے ہیں۔ میں ایک صبح تقریر سن رہا تھا مولانا طارق جمیل کی۔ وہ ایک واقعہ بتا رہے تھے کہ مسلمان چور ہو سکتا ہے، مسلمان، اور بھی اللہ کے نبی سے صحابہ نے کوئی بات پوچھی، مسلمان چور ہو سکتا ہے، اور بھی کافی چیزیں تھیں مجھے سے یاد نہیں ہے، لیکن مسلمان دھوکے باز نہیں ہو سکتا۔ آپ نے آن لائن فیلڈ کو دوسری فیلڈ کے حوالے سے تو آپ کا اور ہمارا اتنا تعلق نہیں ہے۔ آن لائن فیلڈ کے اندر آپ نے کبھی کسی سے دھوکہ نہیں کرنا، کبھی کسی سے چیٹنگ نہیں کرنی۔ دوسرے نمبر پہ، آن لائن جتنا بھی آپ کام کرتے ہیں آپ نے فری کرنا ہے۔ آپ نے کسی بھی چیز کو بیچنا نہیں ہے، علم کو پھیلانے والا بننا ہے، علم پہ عمل کرنے والا بننا ہے، اور علم کو بیچنے والا نہیں بننا۔ علم کو پھیلانے والا علم سے ہی مستفید ہوتا ہے، اور علم کو بیچنے والا بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ جس شخص کے مقدر میں، جس شخص کی قسمت میں علم بیچنا ہوتا ہے، اس شخص کے لیے صرف اس کی قسمت بدقسمت ہی کہا جا سکتا ہے۔ علم بیچنے کے لیے نہیں آیا، علم پھیلانے کے لیے آیا ہے۔ جس اللہ نے آج آپ کو وہ علم دیا ہے، آپ سے ہزاروں گنا زیادہ لوگ، ہزاروں گنا زیادہ عقل رکھنے والے لوگ اس دنیا میں موجود ہیں، اور آپ سے اور مجھ سے زیادہ صحت والے لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ تو اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ نے اس کو آگے غریب لوگوں تک پہنچانا ہے۔ فاریکس کے حوالے سے ہمارا بزنس ہے، اور جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جن میں 90% سے اوپر کہہ سکتے ہیں وہ فارن ایکسچینج آن لائن بزنس کے حوالے سے ہیں۔ آپ نے کبھی کسی شخص کو اکاؤنٹ مینیج کرنے کے لیے نہیں دینا۔ اس فیلڈ کے اندر آپ نے کامیاب بننا ہے۔ پروفٹ لے کر ناکام بننے سے بہتر ہے نقصان لے کر فاریکس یا آن لائن بزنس کے اندر رہا جائے۔ کبھی کسی کو آپ لوگ اکاؤنٹ مینیج کرنے کے لیے دیتے ہیں، وہ 1 سال میں آپ سے $1000 سے $1,00,000 بنا کر آپ کو دے دیتا ہے۔ آپ نے بہت بڑا نقصان کر دیا، کیونکہ آپ نے 1 سال کچھ نہیں سیکھا۔ 1 سال کے بعد آپ ایک ایسی غلامی کے اندر جا رہے ہیں
جس غلامی کے اندر آپ کے نکلنے کے چانس نہیں ہیں۔ کسی بھی شخص کو آپ نے اکاؤنٹ مینیج کرنے کے لیے نہیں دینا، حالانکہ میں یہ بات آپ سے اکثر کہتا بھی ہوں، اور میرے دوست اس بات کی تصدیق بھی کریں گے کہ ادھر بہت زیادہ سکیم اکاؤنٹ مینجمنٹ کے لیے بھی ہو رہے ہیں۔ اگلا سوال، اللہ کرے اور الحمدللہ بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی بھی ہے جو پروفٹ کے اندر ہیں۔ آپ پروفٹ میں آ جائیں، اکاؤنٹ کسی کا مینیج نہیں کرنا، اور میں اپنے آپ کے لیے بڑی بدقسمتی کہوں گا کہ ہمارے اندر سے بھی وہ لوگ ہیں جو ہمیں فالو کرتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کے اکاؤنٹ مینیج کرتے ہیں، اور اکثر لوگ نقصان بھی دلوا رہے ہیں۔ اللہ کرے میری دعائیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اور میری دوائیں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ آپ نے کبھی کسی بھی شخص کا اکاؤنٹ مینیج نہیں کرنا، آپ نے لوگوں کو اس قابل بنانا ہے۔ آنے والا وقت آپ لوگوں کا ہے، اور آپ سے آنے والا وقت اور آپ کے اسٹوڈنٹس کا ہوگا۔ ہماری زندگی کا نہیں پتہ، آپ کی زندگی کا نہیں پتہ۔ ہم ایک فرد ہیں، ایک گروپ ہیں، اور آپ دنیا کے اندر ہزاروں لوگ موجود ہیں۔ آپ نے جو فصل آج لی ہے اس فصل کو آگے آپ نے پھیلانا ہے، اور اس فصل کے ایسے بیج آپ نے اتنا اچھا بیج بنا لینا ہے کہ آنے والی نسلوں کے اندر بھی آپ لوگوں نے غلامی سے اپنے آنے والے پاکستان کو، آنے والی نسلوں کو غلامی میں نہیں رہنے دینا، بلکہ نہ تو اکاؤنٹ آپ لوگوں نے مینیج کرنا ہے اور نہ ہی کسی کو مینیج کرنے کا مشورہ دینا ہے۔ جو مینیج کر رہا ہے اس کو مخالفت کرنی ہے، اور آپ اگر پروفٹ کے اندر ہیں آپ نے کسی شخص کا اکاؤنٹ مینیج نہیں کرنا۔ غریب لوگوں کی آہ بہت اثر رکھتی ہے لوگوں کی زندگیوں کے اوپر۔ غریبوں کے ساتھ زیادتی کریں گے، ایک دن آپ کے ساتھ زیادتی ہوگی، کامیابی نہیں ہوگی۔ دنیا میں شاید آپ لوگوں کے پاس پیسہ تو آ جائے گا لیکن سکون نام کی چیز نہیں ہوگی۔ ہمیشہ غریبوں کا خیال رکھا کریں۔ آپ کے پاس جو کچھ ہو وہ غریبوں کے لیے۔ جب کوئی غریب شخص آپ سے اسپیشلی طور آن لائن فیلڈ کے اندر آئے، اس کو آپ نے بہت زیادہ دوسروں سے، امیروں سے بھی زیادہ آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ لرن اینڈ ارن، ارن اینڈ لرن، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ آپ نے سیکھنا ہے اور کمانا ہے، آپ نے کما کر نہیں سیکھنا۔ اگر آپ کی یہ سوچ ہے کہ آپ پہلے سیکھیں گے پھر کمائیں گے، بالکل ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی سوچ ہے کہ آپ پہلے کمائیں گے پھر سیکھیں گے، دس از ناٹ پاسیبل۔ کل بھی میری بات ہو رہی تھی ایک جگہ پہ کہ ہماری ہر فیلڈ کے اندر پہلے بندہ ڈرائیور بنتا ہے، فار ایگزامپل ڈرائیور بنتا ہے پھر کماتا ہے، ڈاکٹر بنتا ہے پھر علاج کرتا ہے، 5 سال کے بعد ڈاکٹر بن جائے، پائلٹ بنتا ہے پھر علاج کرتا ہے، پھر جہاز چلاتا ہے، انجینئر بنتا ہے پھر کنسٹرکشن کے کام میں یا جو اس کی فیلڈ ہے اس کے اندر جاتا ہے۔ اور بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم ٹریڈر نہیں بنتے اور ہم پروفٹ چاہتے ہیں۔ آپ نے ٹریڈر بننا ہے، سیکھنا ہے اس کام کو، اور اس کے اندر شارٹ کٹ پہ آپ کے پروفٹ میں تو آ سکتے ہیں لیکن وہ پروفٹ آپ کے چند دنوں کا ہی ہوگا۔ زندگی میں سکون چاہتے ہیں، بہت سی دنیا ایسی ہے جو پاکستان میں بھی کر رہی ہے، بہت سی دنیا ایسی ہے جو ہندوستان میں بھی کر رہی ہے، بہت سی دنیا ایسی ہے جو دنیا کے تمام ملکوں میں کام کر رہے ہیں۔ پیڈ گروپ، پیڈ سگنلز، پیڈ گروپ، پیڈ سگنلز۔ آپ نے زندگی میں اپنی ذات کو بعد میں سوچنا ہے، لوگوں کا پہلا کرنا ہے، پہلے آپ نے سوچنا ہے۔ اگر آپ کی ذات کا فائدہ ہو رہا ہے اور لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے، آپ اپنی ذات پہ قربانی دے کر لوگوں کا فائدہ اٹھائیں۔ جب بھی کبھی ایسا موقع آتا ہے اپنی ذات کا بعد میں سوچنا ہے اور اس کے بعد آپ نے لوگوں کا سوچنا ہے۔ پیڈ سگنلز ہو گئے، پیڈ گروپس ہو گئے، ان چیزوں کو آپ نے کبھی بھی نہیں بنانا، اور اگر آپ کے بنے ہوئے ہیں میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، اور بلکہ اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ نہیں کی جاتی لیکن پھر بھی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دوسرے لوگوں کا خیال کر کے کسی قسم کے ایسا کام نہیں کرنا۔
اکثر دوست کہتے ہیں کہ ہم غریب لوگ ہیں اور غریب لوگ ہیں، ہم اکاؤنٹ مینیج کر کے کمانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے میں نے آلریڈی آپ لوگوں کو دی ہوئی ہیں. آپ tanifforex.com میں آئیں، ہماری ویب سائٹ کے اوپر، یہ www.tanifforex.com، اس کو اوپن کریں، اور اوپن کرنے کے بعد آپ بیسٹ فاریکس بروکر ادھر مور سروسز پہ آئیں، اور ادھر ایک آپشن ہے کاپی ٹریڈنگ. کاپی ٹریڈنگ میں آپ کا پاس اتنا پیسہ آئے گا، اگر آپ کی $100 کی انویسٹمنٹ ہے اور آپ پروفٹ جانتے ہیں، پروفٹ کما سکتے ہیں، تو ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کو اتنا پیسہ آئے گا آپ کی سوچ شاید ختم ہو جائے گی. یہ کاپی ٹریڈنگ کے 5-6 ٹیٹوریل ہیں، یہ آپ دیکھ لیں. آٹو کاپی ٹریڈنگ والے، آپ کا سب سے بڑا فائدہ جو ہوگا، یہ آئی بی ہو گئے، یہ اکاؤنٹ مینجمنٹ ہو گئے، یہ سگنلز کی سیلنگ ہو گئی، یہ پیڈ گروپس ہو گئے، آپ سب چیزوں کو بھول جائیں گے. اگر آپ ایک کامیاب ٹریڈر ہیں، آپ کاپی ٹریڈ کریں، اور کاپی ٹریڈ میں غریبوں کا سوچیں. آپ کے مقدر کے اندر جو اللہ نے پیسہ دیا ہے، میرے مقدر کے اندر جو اللہ نے پیسہ دیا ہے، وہ ہمیں ملے گا ہی ملے گا. اگر ہم فاریکس پہ کام نہیں کرتے، ہمیں دوسرے بزنس سے ملے گا. اگر دوسرے سے نہیں ملتا تو وہ اللہ جس نے ہمیں کام سکھایا ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہر چیز ہمارے مقدر میں لکھی جا چکی ہے. وہ چاہے تو دے کر بھی لے سکتا ہے، اور چاہے کسی بغیر کسی وجہ کے بھی وہ ہم سے لے سکتا ہے، یا نہیں دیتا یا دے دے. مطلب وہ اسی کی مرضی ہے، اسی کا حکم ہے. تو آپ نے کبھی بھی اپنے پیسے کو نہیں دیکھنا، آپ نے لوگوں کا دیکھنا ہے. جب آپ کے لوگوں کا دیکھیں گے، آنے والا وقت آپ کے لیے ایک سکون کا باعث ہوگا. کاپی ٹریڈنگ ایک ایسی نیکی ہے جس نیکی کی کوئی قیمت نہیں ہے. غریب لوگوں کو چھوٹے سے اکاؤنٹس پہ پرافٹ میں لا کر ان لوگوں کی خدمت کرنا، آئی تھنک دس از یہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے. تو کاپی ٹریڈنگ میں بہت زیادہ پیسہ ہے، لیکن نیت آپ نے یہ کرنی ہے کہ غریب لوگوں کا فائدہ ہو جائے. اپنی طرف سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہائی سے ہائی ریٹ لگا لیں، لیکن ایسا ہو کہ آپ کے نیچے جو لوگ کام کرتے ہیں غریب لوگ ہیں، اور ان غریب لوگوں میں سے اکثریت ان لوگوں کی بھی ہوگی جن لوگوں نے قرضہ لیا ہوا ہوگا، جن لوگوں کے بیوی بچے ماں باپ، ایسے لوگ بھی ہوں گے، میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہوں گے، جن لوگوں کے ماں باپ بیمار ہوں گے اور انہوں نے میڈیسن سے پیمنٹ لی ہوئی ہوگی، اور انویسٹ اس نیت سے کی ہوگی کہ لوگ فائدہ لیں گے. تو ایسے لوگوں بھی آپ کو ملیں گے. میں نے دنیا کے اندر دیکھے ہیں، میں نے غیر مسلم کنٹریز میں بھی دیکھے ہیں، جو اسٹوڈنٹس کسی یونیورسٹی کے اندر پڑھتے ہیں اور انہوں نے فاریکس کے اندر انویسٹ کر لیا کہ ادھر سے اس طریقے سے کام ہو جائے گا. ان ایسے بھولے لوگ، ایسے سادہ لوگ بھی ہیں، اور ان لوگوں کی خدمت کرنا کسی بھی طرح سے وہ بہت بڑی نیکی ہے. تو کاپی ٹریڈنگ میں کوشش کریں کم لگائیں، لیکن ان لوگوں کو سوچیں، ان غریبوں کو اپنے سامنے لائیں. اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، اور ان کی دعائیں آپ کی جو دنیا ہے اس کو بھی بدل دیں گی، اور آخرت میں تو انشاءاللہ اللہ ہی جزا دے سکتا ہے. اس کے بعد سب سے زیادہ تنی گروپ میں بے شمار آئی بیز ہیں. تو میں اتنا کہوں گا، جو آئی بیز ہیں، جو آپ کے نیچے لوگ کام کرتے ہیں، جن کا آپ کو کمیشن ملتا ہے، وہ آپ کے بیٹے ہیں ایک قسم کے. ان کو بیٹوں کی طرح سمجھیں، اور ان کو کبھی بھی یہ مشورہ نہ دیں کہ وہ $1000 کر لیں، کبھی بھی یہ مشورہ نہ دیں $10,000 کر لیں. ایسا سمجھیں جیسے آپ اپنے سگے بیٹے کو، اور آپ کا ایک ہی بیٹا ہو اور جوان بیٹا ہو، اور وہ اپنے بیٹے کو جیسا مشورہ دیتے ہیں ویسے دیں. آپ آئی بی لوگ ہیں، آپ ٹیچر لوگ ہیں، آپ بڑے لوگ ہیں فاریکس کے اندر، اور آپ پروفیٹیبل لوگ ہیں، آپ کامیاب لوگ ہیں. آپ کا شمار ان لوگوں کے اندر ہوتا ہے جن لوگوں کو فاریکس میں، جن کو لوگوں نے فالو کیا ہوا ہے. تو آپ لوگوں سے میں آپ لوگوں کی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، آپ لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں. غریب لوگوں کو لازمی خیال کرنے. جو آپ کے کلائنٹس ہیں وہ آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ آپ کے بچے ہیں، وہ آپ کی اولاد کی طرح کے ہی ہیں، چاہے ان کی عمر زیادہ ہو، لیکن وہ ہیں تو آپ کے اسٹوڈنٹس. تو ان لوگوں کا نقصان اپنے پروفٹ کے لیے نہ کرنا. میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، جو اجڑتے ہوئے حالات میں نے دیکھے ہیں، میں آپ کو نہیں بتا سکتا. تو آخر میں یہ کہوں گا
کہ دنیا کے اندر جو عزت ہوتی ہے وہ عزت اچھے لوگوں کی ہے۔ آپ آن لائن بزنس کے اندر ہیں، آپ کی بے شمار لوگوں کے ساتھ ڈیلز ہوتی ہیں، بے شمار لوگوں کے ساتھ آپ کا ایکسچینج ہوتا ہے۔ آپ کا بزنس ان لوگوں سے بھی ہوتا ہے جن لوگوں کو آپ نہیں جانتے، اور آپ ان لوگوں کے ساتھ بھی بزنس کرتے ہیں جن لوگوں کو آپ کے کنٹری کا بھی نہیں پتہ ہوگا۔ لوگ اعتبار بھی کر لیتے ہیں، اعتماد بھی کر لیتے ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں۔ آپ جب کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، نشانی ہے آپ کے ماں باپ کی تربیت کی، اور اگر آپ کسی کے ساتھ بری ڈیل کرتے ہیں تو اس کا جو ملبہ ہوتا ہے والدین کے اوپر چلا جاتا ہے۔ حالانکہ والدین کبھی بھی کسی بھی شخص کو، گناہ گار سے گناہ گار والدین بھی یہ بات کسی کو نہیں کہیں گے کہ اب بیٹا کسی کے ساتھ زیادتی کر لو۔ ہر ٹائم آپ لوگوں کو اچھا ہی مشورہ دیں گے۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے، دنیا کے اندر جینا ہے، ماں باپ کی عزت کا باعث بننا ہے، دنیا کے اندر رہنا ہے، ماں باپ کی عزت کا باعث بننا ہے۔ ان کے ساتھ ایسا نہ ہو کل کوئی شخص یہ کہہ دے کہ آپ کے ماں باپ ایسے تھے، میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بری بات ہوگی، اور بہت ہی زیادہ آپ لوگوں کے لیے، آپ کے ماں باپ کے لیے ایک بہت ہی افسوسناک اور ایک دل والی بات ہوگی کہ ان کو دل برداشتہ ہو جائیں گے ایک قسم کے۔ تو آپ نے ہمیشہ جب بھی کسی کے ساتھ ڈیل کرنی ہے، آپ 1 گھنٹے کی ڈیل کریں۔ اگر آپ 1 گھنٹے کا کام کر سکتے ہیں، آپ 1.5 گھنٹے کی ڈیل کریں۔ اگر آپ 2 گھنٹے میں کام کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو دیکھیں، سوچیں، اور 2 گھنٹے کے بعد آپ نے ڈیل کرنی ہے اور ان کو 3 گھنٹے کا بتانا ہے۔ جتنا آپ نے ڈیل کرنی ہے اس سے پہلے کریں۔ کام نہیں ہوتا انکار کر دیں، جلدی نہیں ہوتا بتا دیں، لیٹ ہوتا ہے ڈبل ٹائم دے دیں، نہیں کرواتے نہ کروائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ لوگوں نے دھوکہ نہیں کرنا، کسی کے ساتھ ڈیل میں 1 سیکنڈ کا بھی فرق نہیں کرنا۔ یہ پاکستان کے اندر ایسا ہو رہا ہے، اسلام اور مسلمانوں کے اندر ایسا ہو رہا ہے، اور میں بھی جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، اور میری بات بھی اکثر ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی رہتی ہے۔ میں نے فلاں بندے کو پیسے بھیجے، اس نے اکاؤنٹس کو، نمبر کو بلیک لسٹ میں ڈال دیا۔ تو ڈیل جب بھی آپ کریں، اگر آپ کے پاس 3 گھنٹے کا ٹائم ہے، آپ ان کو 3.5 کا بتائیں، 4 کا بتائیں۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ کے پاس 3 گھنٹے کا ٹائم ہے، آپ نے کسی کو 3.5 گھنٹے دیے ہیں اور 3.5 گھنٹے آپ کے گزر گئے ہیں، آپ کی بدقسمتی کہ آپ اس جگہ پہ نہیں پہنچ سکے، تو اس کے اندر آپ نے اس بندے کو ڈیل سے 2 منٹ پہلے، 3 منٹ پہلے، جب ڈیل کی بات ہو رہی ہوگی، بات جہاں پہ آپ کی بات کا، آپ کی ڈیل کا ٹائم تھا، وہ ٹائم سے 2 منٹ پہلے سوری کر کے اس بندے کو نیکسٹ کنڈیشن بتا دیں گے کہ دیکھیں آپ کے ساتھ 20 منٹ لیٹ ہو گیا، 1 گھنٹے لیٹ ہو گیا۔ لیکن اس چیز کو سال میں 1 یا 2 بار تو ہو سکتا ہے، روزانہ 3-4 بار نہیں ہو سکتا۔ تو یہ میں اپنے تمام سٹوڈنٹس کو، اپنے تمام فالورز کو میں نے کچھ مشورے دیے، اور اپنے دل سے دیے۔ میں اپنے احساسات کا آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کیا ہے، لیکن آپ لوگوں نے آن لائن فیلڈ کے اندر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کام کے اوپر دو شخصیات ایسے ہوتی ہیں جن پہ آپ کا ملبہ جاتا ہے۔ ایک اچھا کام کرتے ہیں، وہ اچھا کام انہی کے کھاتے میں کاؤنٹ ہوتا ہے، اور اگر آپ برا کام کرتے ہیں وہ بھی انہی کے کھاتے میں جاتا ہے۔ سب سے پہلا کام آپ کے والدین کا ہوتا ہے، جنہوں نے آپ کو چھوٹے سے تھے، آپ کو انہوں نے دن رات اپنا پیٹ کاٹ کر بڑا کیا، اور دوسرا آپ کے ٹیچرز کا ہوتا ہے۔ ٹیچرز کے اندر شاید آپ ہمارے تو بہت کم سٹوڈنٹس ہوں گے، جس بندے نے BA MA MAd کیا ہوا ہے اس نے شاید ہمارے تو کچھ ہی لیکچر سنیں گے، ایک نام تو ہمارا بھی ہوگا، لیکن جب سے وہ پہلے دن سے سکول گیا اور آخری دن تک ایک بہت بڑی تعداد اساتذہ کی ہوگی، ٹیچرز کی ہوگی۔ تو آپ کا جو کام ہے وہ آپ کی ہر برائی بھی انہی کے کھاتے میں جائے گی۔ تو آئی تھنک یہ آپ کا اپنے والدین، اپنے اساتذہ کے اوپر ایک بہت بڑا ظلم ہوگا کہ آپ کو کوئی بندہ یا آپ کی وجہ سے کوئی بندہ ان پہ اٹیک کر رہے۔ تو امید اس بات کی ہے کہ جو چیزیں میں نے آپ سے کہیں آج وہ ان پہ آپ عمل بھی کریں گے، اور کوشش کریں گے ان پہ عمل کر کے ایک دن جب آپ کے دنیا کے اندر ہزاروں سٹوڈنٹس ہو جائیں گے، میری دعا ہے ایک بڑا نام ہو جائے گا۔ پیسہ جو آنا ہے، پیسہ جو آپ کے مقدر میں آنا ہے وہ آنا ہے، فارکس سے نہیں آئے گا، ویب سائٹ سے آئے گا، آن لائن نہیں آئے گا، کپڑے کے کاروبار سے آئے گا،
کپڑے کا نہیں تو گاڑی کا کاروبار ہوگا، تو ان چیزوں پہ جو پیسہ آپ لوگوں کے پاس آنا ہے وہ بے شک وہ آپ کے مقدر میں ہے، لیکن آپ نے جو چیز سوچنی ہے وہ اپنے خاندان، اپنے قوم اور انسانیت کا سوچنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔